میرا یہ سوال ہے کہ یہ 40ویں تک یا 7 تک یا 10 تک بعض اوقات روزانہ کھانا میت کو پہنچایا جاتا ہے، اس کی بڑی تاکید ہوتی ہے، شریعت کی رہنمائی میں فرمائیں کہ یہ جائز ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے مختلف دنوں کے اندر، سوئم کے نام سے بھی کیا جاتا ہے، 10واں 40واں، اور اس میں دن بھی تخصیص نہیں ہوتی ہے، 10واں 5 دن بعد بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 10ویں کا ختم۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 40ویں تک روزانہ ہی مردے کو کھانا پہنچایا جاتا ہے، مقصود اصالہ ثواب ہے، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، تیجا کرنا، 10واں 20واں 40واں کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور یہ اصالہ ثواب کے ایک ذرائع ہیں کہ ان دنوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میت کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ بالکل جائز۔ اب سائل نے جو سوال کیا تو یہ فرما رہے تھے کہ یہ تاکیداً ہوتا ہے، یعنی لازمی جو ہے وہ 40ویں تک یا 10ویں 20ویں تک کھانا کرنا ہی کرنا۔ بعض دفعہ کوئی بندہ مخصوص کر لیا جاتا ہے، اس سے بات کر لی جاتی ہے، اس کے بعد بھیجا جاتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں ہوں گی بطور رسم، ٹھیک ہے، کہ اب ہمارے خاندان میں، ہمارے برادری میں یہ رواج چل رہا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے، صحیح، اور اگر ذہن میں کوئی اصالہ ثواب کا تصور نہیں ہے پھر تو یہ چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ 10واں 20واں 40واں یہ میت کے اصالہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اور اصالہ ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ جو ہے وہ دیکھ کر ہی اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کھانا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صحیح، کچھ بھی حسب توفیق قرآن خوانی کر لیں، فاتحہ کر لیں، اس کو اصالہ ثواب کر دیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو جو لازمی سمجھتے ہیں اور پھر یہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اگر نہیں کیا تو لوگ برا مانیں گے، تو پھر تو یہ چیز غلط ہے، اور بعض صورتوں میں ناجائز والی صورت بن جائے گی۔ اب سوئم کا کھانا ہے جو میت کے اصالہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ غربا کو کھلایا جائے، فقیروں کو کھلایا جائے، فقیروں کو، غربا کو کھلایا جائے، جو غنی ہیں صاحب حیثیت ہیں وہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعد کا جو کھانا ہے اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ غربا کو ہی کھلایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال جو ہوتی ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ دعوت والی ایک صورت ہوتی ہے، بالکل، تو دعوت جو ہے وہ خوشی کے موقع پر مشروع ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر، تو لہذا یہ طریقے یہ جو 10واں 20واں 40واں بالکل کیا جائے، لیکن شریعت کے طریقہ کار کے مطابق حسب توفیق ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا ہے انتظام وہ کریں میت کے اصالہ ثواب کے لیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہ کریں، صرف فاتحہ کریں، اور ہر عمل کا ثواب جو ہے اپنے مرحوم کو بخش سکتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی کار خیر ہو، صدقہ و خیرات کیا جائے، سب کا اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو لازمی سمجھنا درست نہیں ہے کہ اگر نہیں کیا جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، اور کوئی نہیں کرتا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو برا بلا کہے کہ تم نے اپنے محروم کے لیے روزانہ اس کا انتظام کیوں نہیں کیا، کہ شریعت نے اس پہ کوئی چیز لازم نہیں کی، تو حسب توفیق جو ہو سکتا ہے وہ کریں، جو نہیں ہو سکتا اپنے اوپر جو ہے مشقت نہ ڈالیں۔ کھانے کے علاوہ اگر کوئی کتابیں تقسیم کر دے یا کسی مسجد میں رقم لگا دے، مدرسے میں دے، تو کیا یہ بھی اصالہ ثواب ہو جائیں گے؟ جیسے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی، تو انہوں نے کنواں کھدوایا، صحیح، اور وہ کنویں کے بارے میں ہو گیا کہ ام سعد کا کنواں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کنویں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ جہاں اس وقت پانی کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو صدقہ وہ افضل ہے، دیکھے کہ جہاں کہاں پر ضرورت ہے، جس شے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب مسجد کہیں تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کے لیے ضرورت ہے، کوئی ضرورت مند مسلمان ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں دے گا تو یہ زیادہ افضل ہوگا، اور ہر نیک عمل کا یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔